السلام علیکم۔ 1 جون کے ٹیکنیکل انالیسس اور 2 جون کی انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج مہینے کا پہلا دن تھا اور مہینے کا آغاز ہی جو ہے وہ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہوا، لیکن یہ اس چیز کا بھی پریشر تھا جو مارکیٹ اس سے پہلے 400 450 پوائنٹ مائنس ہوئی تھی، اور آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بہت تیزی سے یا تو اوپر آتی ہے یا پھر نیچے جاتی ہے تو اس کو اپنا ٹرینڈ چینج کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو روکنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو الحمدللہ جو مارکیٹ نے جو ہے وہ آج تقریباً 65 پوائنٹ مائنس بند ہوئی ہے، اور 450 کی جگہ 65 پوائنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نے ریکوری کرنے کی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچھا، مارکیٹ کے لیے آج آپ کو ٹریگر بتا دیے گئے تھے۔ مارکیٹ کا جو آج آپ کو بتایا گیا تھا کہ 41,220 کا جو لیول ہے وہ مارکیٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ مارکیٹ وہاں سے جو ہے وہ باؤنس کرے گی، وہاں سے جو ہے مارکیٹ ریکوری کرے گی، اور وہی ہوا۔ آج جو مارکیٹ کا جو لو ہے وہ 41,228 کا لو ہے، تقریباً 226 کا۔ مارکیٹ نے جو ہے وہ ہمارے اسی لیول سے، بتائے ہوئے لیول سے جو ہے وہ باؤنس بیک کیا، اور بند ہوتے ہوتے 63 پوائنٹ مائنس، اور جو ہے وہ 41,266 کے لیول کے پاس آ کے بند ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی یہ اس لیول سے نیچے ہے جو مارکیٹ کو آپ کو لیول بتایا گیا تھا، جو ہمارا پیوٹ پوائنٹ ہے۔ ہمارا پیوٹ پوائنٹ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 41,330 کا لیول جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے پیوٹ پوائنٹ کی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ مارکیٹ کا وہ لیول ہے کہ جس کے اوپر مارکیٹ کو رہنا ہی رہنا چاہیے اگر مارکیٹ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو۔ لیکن خیر، ابھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ نے جس طرح سے اپنے آپ کو آج سنبھالا لیا اور مارکیٹ نے جس طرح سے ریکوری لی ہے، اس حساب سے یہ میرے خیال میں یہ کوئی نقصان کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ کہاں 450 پوائنٹ اور کہاں صرف جو ہے وہ 70 اور 65 پوائنٹ۔ اینی ویز، اچھا یہاں پہ کچھ باتیں میں بہت پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ آج مارکیٹ کے اندر دوبارہ آپ نے ایک لیک لسٹر اور ایک بالکل انویسٹرز کو تذبذب کا شکار دیکھا۔ مارکیٹ کے اندر لو والیومز آج بھی کم و بیش مارکیٹ کے اندر، پوری مارکیٹ کے اندر تقریباً 10 کروڑ کے والیوم تھے آل شیئرز کے اندر۔ مارکیٹ کے والیومز پھر گر گئے، اور مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی، کبھی اوپر جائے کبھی نیچے جاتی ہے مارکیٹ، اور مارکیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے وہ پورا دن پرفارم کرتی رہی، کیونکہ مارکیٹ کے پاس کوئی ٹریگر نہیں تھا، نہ ہی نیچے جانے کا نہ ہی اوپر جانے کا۔ ہماری خراب اور بیمار معیشت اور اس کے باوجود بھی انڈیکس کا اس لیول پہ سروائیو کرنا میرے خیال میں ایک میریکل ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ لیکن میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انڈیکس اور ہمارے اسٹاکس کے جو ریٹس ہیں یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس میں سے بہت سارے اسٹاکس کے وہ ریٹس ہیں جو کرونا کے اندر 2019 اور 2020 کے اندر بھی دیکھے نہیں گئے تھے۔ مثال کے طور پہ سینرجی کا جو اب ریٹ ہے یہ میں نے کرونا میں بھی نہیں دیکھا، پاور سیمنٹ کا جو ریٹ ہے، پیل کا جو ریٹ ہے، ویوز کا جو ریٹ ہے، اور بھی اس طرح سے GHNI ہے، PSO ہے، یہ سارے وہ اسٹاکس ہیں جن کے ریٹس ہم نے 2020 میں کبھی یاد دیکھے ہوں، اور پیل کے ریٹس تو یہ ہم نے 2013 میں کبھی دیکھے گئے تھے، اس کے بعد اس ریٹ کے اوپر پیل کبھی نہیں آیا، ایون بری ترین سچویشن میں بھی نہیں آیا جب مارکیٹ روز 1000 اور 1500 پوائنٹ گر جاتی تھی 2020 کے اندر۔ خیر، جو معاشی بدحالی ہے، جو غلط فیصلے ہیں، جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اس کا امپیکٹ تو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، اور وہ نزلہ جو ہے وہ انویسٹرز پہ گرتا ہے اور مارکیٹ پہ گرتا ہے۔ ہماری مارکیٹ کی جو کیپٹلائزیشن تھی وہ 2017 اور 2018 میں جو ہے وہ 1.2 بلین ڈالرز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ 1.2 ارب ڈالر کے اوپر ہماری مارکیٹ کھڑی تھی، اور آج ہماری مارکیٹ 30 ملین ڈالر سے نیچے ہے، یعنی کہ 30 کروڑ ڈالر، اس سے نیچے آ گئی ہے مارکیٹ۔ یعنی کہ اب مارکیٹ کا جو حجم جو ہے بہت کم ہو گیا ہے، اسی لیے ہماری مارکیٹ کو جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹ سے انہوں نے جو ہے وہ فرنٹیئر مارکیٹ میں پھینک دیا ہے۔ خیر، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو مارکیٹ کی جو موورز ہیں، جو مارکیٹ کو چلانے والے ہیں، وہ ان کو روکنا اور ان کے بارے میں ان کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نوٹس کریں کہ مستقل میوچل فنڈ کی جو سیلنگ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہ ٹریڈنگ کی طرح روز کی طرح کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں میوچل فنڈز میں اور بینکس کے اندر کہ جی ان کی انویسٹمنٹ ہو، اور یہ روزانہ کے طور پہ ٹریڈ کر کے چلے جاتے ہیں، سٹہ کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ مارکیٹ کو اسپیکولیشنز اور سٹے بازی کی نظر کر دیا گیا ہے۔ ان حالات کے اندر انڈیویجولز اور نئے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو میری دعا ہے اور میری امید ہے کہ میری آواز وہاں تک پہنچے، ان کانوں تک پہنچے
جو اس مارکیٹ کو چلانے والے ہوں یا اس مارکیٹ کے لیے کچھ کرنے والے ہوں، گورنمنٹ کچھ نوٹس لے اور کچھ جو ہے سد باب کرے، کیونکہ جو اسٹاکس کا جو حال ہے، جن کمپنیز کی ارننگز جو ہے وہ روپوں میں ہے، میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، روپوں میں جن کی ارننگ ہے ان کے ریٹ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کیپکو کا ریٹ ہے، کیا یہ ریٹ، یہ تو اس کی فیس ویلیو بھی نہیں ہے۔ جو این سی سی پی ایل کا ریٹ ہے، جو این سی ایل کا ریٹ ہے، اسی طرح سے جو ہے جو او جی ڈی سی کا ریٹ ہے، جو پی پی ایل کا ریٹ ہے، جو گندھارا کا ریٹ ہے، جو ایچ کار کا ریٹ ہے، بہت بڑے بڑے شیئر، جو بہت بڑی بڑی کمپنیز جن کی اربوں کے اندر جو ہے وہ بلینز کے اندر جن کی ارننگ آتی ہے، وہ کمپنیز آج جو ہے ٹکوں اور کوڑیوں کے بھاؤ مل رہی ہیں، اور اس مارکیٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انڈیکس جو ہے آج بھی 41,000 کی سطح کے اوپر کھڑا ہوا ہے، حالانکہ جو ریٹس ہیں میرے حساب سے اس وقت مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ 19,000 ہونا چاہیے۔ خیر، مجھے انڈیکس کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے، میں ہمیشہ والیومز کے اوپر اور مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اوپر فوکس زیادہ کرتا ہوں، اور اسٹاکس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ تمام اسٹاکس جو ہیں وہ تقریباً جو چلنے والے جتنے بھی اسٹاکس ہیں، جو مارکیٹ کے اچھے اسٹاکس ہیں، وہ تقریباً اپنی 50% آر ایس آئی سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جانے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان میں بائنگ نہیں ہے۔ لوگوں کو انہوں نے ہائی ریٹس کے اوپر مال چپکا دیا ہے اوپر، اور لوگ سالوں سے پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں، سالوں سے۔ اب جب تک وہ ریٹس نہیں آئیں گے، وہ لوگ کام کرنے دوبارہ مارکیٹ کے اندر راضی بھی نہیں ہوں گے، اس لیے مارکیٹ کو لوگ گالی دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ حکام کو اور کچھ کرتا دھرتاؤں کو اس مارکیٹ کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، کچھ دیکھنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی جو ہے ہر پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھائیں۔ اگر اس مارکیٹ کو انٹرسٹ لے کے کام کرتے ہیں تو اس مارکیٹ کے لیے کچھ کام بھی کیجیے۔ خیر، کل کے لیے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ کل جو ہے جمعہ کا دن ہے، کل 2 جون ہے، اور مارکیٹ کے 2 سیشنز ہوتے ہیں، اور عموماً ہمیشہ دونوں سیشنز جو ہوتے ہیں مارکیٹ کے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر پہلا سیشن تیزی کا باعث ہوتا ہے تو دوسرا سیشن مندی کا باعث ہوتا ہے، تو ان دونوں سیشنز کو الگ الگ کاؤنٹ کرنا چاہیے، الگ الگ جو ہے ان کو ٹیکنیکل ان کے انالیسس دیکھنے چاہیے۔ مارکیٹ کے 2-3 ٹریگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کو اپنے دھیان میں رکھیے۔ الحمدللہ ہماری کال جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوں۔ مارکیٹ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ 41,330 جو مارکیٹ کا پیوٹ پوائنٹ ہے، مارکیٹ اس سے نیچے کلوز ہو چکی ہے۔ تو مارکیٹ کے لیے جو امپورٹنٹ سپورٹ ہے جو آپ کو بتا دی گئی تھی 41,220، وہ یہاں سے اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ 41,266 کے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ ہے، جو یہاں سے تقریباً میرے خیال میں دیکھا جائے تو 50 یا 40 پوائنٹ دور ہے، اتنی دور نہیں ہے۔ جبکہ جو 230 کا لیول ہے وہ بھی یہاں سے تقریباً 50 یا 60 پوائنٹ دور ہے، تو مارکیٹ انڈیسائسو بند ہوئی ہے، فیصلہ نہیں کر پائی مارکیٹ کہ اس نے جو ہے کرنا کیا ہے بیسکلی۔ لیکن خیر، امید رکھنی چاہیے کہ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے۔ تو مارکیٹ اگر 220 کے اوپر پرفارم کرتی ہے تب تو مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 41,330، اور مارکیٹ 330 کو سروائیو کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ وہاں اسپینڈ کرنے کے بعد اوپر چلی جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے جو مارکیٹ کے لیے جو لیول ہوگا بائنگ کا، وہ ہوگا 41,454، 445 اور 454۔ یہ وہی لیول ہے جو آپ کو پچھلے 2 دن پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مارکیٹ کا اسٹاپ لاس ہے۔ اب یہ مارکیٹ کے لیے ہمارے جو ہے وہ ایک بولش ٹریگر کا ایک سگنل ہے۔ اگر مارکیٹ 41,454 یا 445 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے، وہاں پہ 1 گھنٹہ سروائیو کرتی ہے اور وہاں پہ والیوم جنریٹ کرتی ہے، تو پھر تو مارکیٹ میں ہم ایکسائٹمنٹ دیکھیں گے، مارکیٹ میں تیزی دیکھیں گے، اور مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 41,550 اور 600 کو، اور اس کے بعد 41,800 اور 750 کو۔ لیکن 41,750 اور 800 تو خیر کافی دور ہے، لیکن 41,600 اور 550 تک امید کی جا سکتی ہے اگر مارکیٹ 454 یا 445 کے اوپر سروائیو کرے تو۔ اور اس کے بجائے اگر ہم اس کو نیگیٹو انداز میں دیکھیں اور مارکیٹ اگر 41,220 کے لیول کو بریک کرتی ہے تو مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 41,060 اور 41,020 کے لیول کو۔ اور اگر مارکیٹ نے 41,020 اور 41,060 کا لیول بریک کیا تو پھر مارکیٹ آپ کو جو ہے 40,800 اور 900 کا وہی لیول دوبارہ دکھائے گی جو آپ کو پہلے بھی جو بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہو سکتا ہے، یہ دونوں لیول تو دونوں ٹارگٹس اس صورت میں ہٹ ہو سکتے ہیں جب مارکیٹ کے اندر والیومز ہوں، جب مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا آج مختلف گروپس کے اندر لوگ کچھ پولیٹیکل خبریں جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میرے خیال میں یہ پرویز الہی صاحب کی گرفتاری سے اور ان سب چیزوں کا امپیکٹ لینا زمانہ ہوا چھوڑ چکی ہے۔
آج مارکیٹ کے لیے جو ایک بہت اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ آج اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 14 روپے گرا اور انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ گرا، اور اس کے علاوہ گولڈ بھی نیچے آیا، اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ کم ہوئی۔ اب یہ جو ہائیک آف انفلیشن ہے یہ تھوڑی سی ریڈیوس ہونا شروع ہوگی تو لوگوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی۔ دوسرا جو بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں مارکیٹ بجٹ کا بھی انتظار کر رہی ہے، مارکیٹ اپنی ڈائریکشن جو ہے اس وقت بھی سیٹل کرے گی۔ پھر بتا رہا ہوں کہ میرے لیے مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے مارکیٹ کے اندر سینٹیمنٹس امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، مارکیٹ کے اندر کچھ اسٹاکس ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ الحمدللہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بلو چپس آج پرفارم کریں گے، ٹی او ایم سی ایل، یونٹی اور کچھ اسٹاکس آپ کو دیے گئے تھے، الحمدللہ انہوں نے پرفارم کیا اور وہ اتنی نیگیٹو مارکیٹ کے اندر بھی گرین رہے۔ ٹی آر جی نے آج تھوڑا سا باؤنس کیا اور گرین ہوا۔ جی اے ٹی ایم کے اوپر آپ کو شارٹ کی کال دی گئی تھی، اب اس کو جو ہے وہ شارٹ ریکور کرنے کی کال ہے، تو جی ایم ٹی ایم کا اپنے شارٹ ریکور کر کے اس میں بائنگ پوزیشن بنائیے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کو سٹاکس ہوں گے وہ آپ کو ہمارے پریمیم گروپ کے اندر دے دیے جائیں گے۔ تو ہمارے پریمیم گروپ کا جو ہے حصہ بنیے، سمر ناز سے کانٹیکٹ کیجئے، آپ کی جو کیوریز اور سوالات ہیں وہ ڈائریکٹ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے گروپ پہ پوسٹ کر کے، یا سمر ناز سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے پورٹ فولیوز کے اندر کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ ہم سے دریافت کریں، لیکن اسمارٹ ٹریڈ کیجئے، ان ٹریگرز کو سمجھیے۔ جو ٹریگرز آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو کال آپ کو بتائی جاتی ہے، یہ بہت محنت سے تیار کی جاتی ہے، تو پلیز اس کال کو جو ہے وہ خود بھی سنا کیجئے اور اپنے دوست اور احباب میں شیئر کیا کیجئے تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں، اور ان ٹریگرز کا خیال رکھا کیجئے۔ آپ کو دونوں ٹریگرز میں نے بتا دیے ہیں، امید ہے کہ آپ بتائے ہوئے ٹریگرز پہ جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے، کامیاب ٹریڈ کریں گے۔ اپنا اور اپنے قرب جوار میں رہنے والے دوستوں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔